حافظ صاحب تھوڑا تھوڑا آگے نکلیں. اچھا میں دوبارہ نہایت ادب سے التماس کر لوں جو بندے نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتے ہیں وہ اٹھیں اور ممبر کی طرف اتنی دور گھروں سے جو آگے ہو تو پیچھے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند السلام. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز کو نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کلے قرآن نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہاتھ دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اللہ اجازت ہے جنہوں کی شکر. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر السلام. دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کریں. جتنے صاحبان ولا وضائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں سیدہ کا لال قدم قدم پہ آخری عظیمت حاصل. جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت. صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے اندر کی تپش ہے. اچھا یہ نا معذرت کے ساتھ بھائی یہ جتنا اونچا آپ نے ممبر لگایا نا سامنے والے بندے جب بار بار اوپر دیکھیں گے وہ گردن ہی پھٹ جائے گی. تو اگر نیچے اتروا دینا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا.
دیکھنے والوں کو بھی تو آسانی ہو نا. پہلا جملہ توجہ ہے, جملہ نہیں ہے, اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت, کربلا کا تبرک اور تمہاری نظروں کی امانت. تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے اپنے معزز کاروان کا کس روی شیدرات کو لے کے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا, میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. بھائی ہاتھ اٹھائے, جو مجلس سننے آیا وہ بندہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرے, احساس دلائے کہ میں موجود ہوں, زندہ ہوں, حاضر ہوں. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. اتنا پیار کرتے ہیں سارا سال سید ہونے کے باوجود, فون پہ رابطہ رکھتے ہیں, میسیجز پہ نال بھی رابطہ رکھتے ہیں. محبت ہے ان سے, میرا گھر ہے اپنا. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں آپ سے کر دیں. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. ہر مجلس میں انہی فکروں سے آغاز مجلس کیا کرتا ہوں. اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ بنتا ہوں. سید الانبیاء کی حدیث میں ثبوت کے طور پر پیش کروں گا. اب جو پہنچ جائیں انہیں میں کہتا ہوں واہ حدیث بابا جی میں کیوں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو رسول کی میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ. یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. یہ بھائی کا کہاں تھا اعلان جناب, میری جانب توجہ کریں. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل, کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. اور ایک صرف میں ہی نہیں ہوں ولایت علی کا ذاکر. کائنات میں بہت سارے ولایت علی انتظار کر رہے ہیں. ولایت علی کا بہت سارے ذاکر کائنات میں گزرے ہیں. اب اگر سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا, ورنہ میں نے اپنی حصے کی نوکری کر کے چلے جانا ہے. کم از کم بابا جی پنجاب میں تو کوئی ایسا مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ سطر گئی اور بندے زمین پہ قرار لے جائیں. اب آپ کی قوت پرواز تو یہ فکرہ بتائے گا نا. علی کی ایک ولایت کا ذاکر گزرا ہے, نام ہے ابو ذر. امام حسین آپ کو سلامت. بہت شکریہ جو ہاتھ اٹھائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ادھر والے نمبر لے گئے ہیں نعرے میں. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. علی کی ولایت کا ایک بڑا مستند ترین ذاکر گزرا ہے, نام ہے اس کا ابو ذر. جلدی بیٹھیے جناب. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ابو ذر ایسے علی پڑھتے تھے, ایسے علی پڑھتے تھے, ایسے علی پڑھتے تھے عدنان بھائی کہ زمانے کو پڑھنا سکھاتے تھے. ایسے علی پڑھو. بھائی جان بیٹھیے, میں آپ کے احترام میں جملہ روکے کھڑا ہوں. زمانے کو علی پڑھنا سکھایا ہے جناب ابو ذر نے. پتہ کیسے؟ تیسرے دور حکومت میں نا, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے دور میں. آواز صحیح آ رہی سب تک؟ شاہ جی جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے. تیسرے دور خلافت میں جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا. مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا گیا تھا. کیوں؟ جرم تھا علی کی محبت. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب تم اس طرح توجہ میں بیٹھے رہے تو زندگی کی یادگار مجلس آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی کی ولایت کے جرم میں جناب ابو ذر کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا. اب سطر میں آسمان سے آگے کی کہنے جا رہا ہوں. بھائی جان بیٹھیے, میں آپ کے لیے جملہ روکے کھڑا ہوں. بار بار اٹھیں گے تو پھر تسلسل ٹوٹے گا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. عدنان شاہ جی فکرہ میں کہوں گا, اب آپ نے پنڈال کے ہاتھ دیکھنے کس کا ہاتھ خیرات کے لیے اٹھتا ہے اور کس کے سر سے بات گزر جاتی ہے. بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا شام,
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ کے جھومنے کے کیا کہنے. بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں بھائی جان ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. کائنات کی ملکہ آپ جو ساری لا رہے ہیں ان کے اپنے مقدر کی بات ہے, جو بول رہے ہیں ان کے اپنے نصیب کی بات ہے. چاہے دشمن کا چاچا جی ملک تھا لیکن پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا. اور ابو ذر پتہ علی کیسے پڑھتے تھے اب مجھے نہیں پتا بھائی جان کہ مجھے 4 منٹ میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے. اب تم آزماؤ اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چپ طاقت والا یہ آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات عطا نہیں کی ہے. شام کی ہر گلی, ہر دروازہ, ہر چوک, ہر بازار میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے جناب ابو ذر. اور جب بندے باہر نکلتے تھے نا عدنان شاہ جی, ابو ذر حال چال نہیں پوچھتے تھے, صرف ایک بات کہتے تھے ایھا الشام اتبعوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا. کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے. ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اولاد حلال جی کا نا. کیا علی سننے کا ہنر آپ کو عطا کیا جی ہو سارے بولو. آپ ایک شعر کی بات کر رہے تھے سید, آپ ایک شعر کی بات کر رہے تھے نا, تو میں پوری مجلس ہی آل محمد کے دشمن کے خلاف پڑھنے جا رہا ہوں, وہ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا. اور یہ تیرے 7ویں امام کا فرمان ہے. 7ویں امام کا فرمان ہے. 7ویں مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے 2 ماننے والے محلے کے 2 مختلف اطراف سے نکلے, 2 علاقوں سے نکلے, 2 شہروں سے نکلے. مثال کے طور پر جیسے میں لاہور سے آیا ہوں, آپ خانپور شکارپور کے رہنے والے ہیں. چلتے چلتے راستے میں مجلس شبیر میں ملاقات ہو گئی ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے 2 ماننے والے 2 مختلف نکروں سے نکلیں, محلوں سے نکلیں, علاقوں سے نکلیں, اور رستے میں چلتے چلتے دونوں کی ملاقات ہو جائے اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. بولو گے تو پھر بات بنے گی نا بھائی. ہم چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے, تمہارا بولنا میرے لیے باعث غنیمت بنے گا نا. باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. 7ویں مولا فرماتے ہیں پھر اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو اب جس نے گلے کے زور پہ بولنا ہے وہ بے شک آواز بچا کے لے جائے. جو لفظ کی قدرت پہ بول سکتا ہے وہ بندہ ذرا مجھے دے کے اپنے حصے کی امانت وصول کرے. مولا فرمانے اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہو اللہ آپ کو آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے. اس وقت شاہ جی شیطان تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل. ٹائم پاس کرنے آئے ہو تو میرے پاس آپ کا علاج نہیں ہے, بولو گے تو بات بنے گی. روکو فضائل, روکو فضائل, روکو فضائل. میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں اسی دن سے سمجھ گیا علی کے فضائل روکنے کی جو کوشش کرے وہ چاہے اپنا ہو چاہے باہر کا ہو, اپنا ہو پرایا ہو, 2 پیس والا ہو یا لمبی لمبی داڑھی والا ہو, اسمبلی میں بیٹھتا ہو یا مدرسے کا پرنسپل ہو, امامے والا ہو یا ٹائی لگاتا ہو, پاکستان کا ہو یا ایران کا ہو, جہاں کا ہو, جو بھی علی کے فضائل کرو کہ سمجھنا بظاہر انسان ہے اندر سے شیطان ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزارو. تبلیغ کی آہر میں زہر گھول رہا ہے. اگر کوئی یاری کہنے سے روکے تو سمجھ لو شیطان کی محفل سے کوئی اس کی میرے بھائی وجہ پتہ کیا ہے شیطان کی محفل سے کیوں بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ایک ہے ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. ولی کا بغض تو آخر شرارت کار ہی. کہاں کہاں کلندر کے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے ہیں. ولی کا بغض تو آخر شرارت کار ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ جی میں
کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ابو ذر شام کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا, علی کی ولایت پہ کرنا. چندہ ہاتھ کھول تو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی ولایت ہے. اور بندے کہتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو, جب دیکھو علی کی بات, جب دیکھو علی کا تذکرہ. تم نے انکار کیا ہوتا اللہ کا تو ہم اللہ پڑھتے. بولو گے تو بات بنے گی نا. امام حسین تمہیں سلامت. تم نے رسول کا انکار کیا ہوتا تو ہم رسالت پڑھتے. تم نے جب انکار کیا علی کی ولایت کا کیا. اور دوسری وجہ علی پڑھنے کی, رات بابا جی میں نے لاڑکانہ یہ فکرہ کہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنا مجمع ہوتا ہے, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا رش تھا کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور وہ خیرات عطا ہوئی ہے کہ مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. اللہ کا دشمن مشرک تو ہے, ضروری نہیں حرامی بھی ہو. بولنا, سامنے بیٹھے ہو تو چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں. اللہ نے تمہیں مرد بنایا تو مرد بن کے بولو نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. مرد کی شان یہی ہے کہ آل محمد کے ذکر میں بولے. کیوں بھائی جان, صحیح کہہ رہا ہوں نا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اللہ کا دشمن مشرک تو ہے, ضروری نہیں وہ حرامی بھی ہو. رسول کا دشمن کافر تو ہے. سندھ والوں, جو رسول کے دشمن کو کافر ہونے میں شک کرے وہ سب سے بڑا کافر ہے. رسول کا منکر کافر تو ہے لیکن ضروری نہیں وہ حرامی بھی ہو. اب سطر زمین پہ کہیں تو دکھ لگے گا. کائنات جی حکم کرے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ کا دشمن کا مشرک ہے, ضروری نہیں حرام زادہ بھی ہو. رسول کا دشمن کافر ہے, ضروری نہیں کہ وہ حرامی بھی ہو. میرے بچے, میں آپ کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں. علی کا دشمن علی کا انکار بعد میں کرتا ہے, حرامی پہلے بن جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ کرام کو سلامت رکھے. اچھا یہ ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے تھے. پتہ کیسے؟ قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس. جتنے ملنگانہ مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حصے کی بات کرنے جا رہا ہوں. شاہ جی قمیض ہوتی تھی عدنان بھائی, جناب ابو ذر کے پاس ہے, پہنتے نہیں تھے. سارا دن کندھے پہ رکھ کے نا یوں کرتے. مئی, جون, جولائی, اگست, پیور گرمی اور حبس والے مہینوں میں بازاروں میں گھومتے تھے, قمیض کندھے پہ. ابو ذر گھوم رہے ہیں. بندے پوچھتے تھے ابو ذر یا تو تیرے پاس قمیض ہو نا تو ہم سمجھے بھی غریب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سمجھے غریب ہے, پیسے نہیں ہیں, استطاعت نہیں ہے, خرید نہیں سکتا. قمیض ہے بھی, پہنتے کیوں نہیں؟ بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے گیا. پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. میں اس لیے نہیں پہنتا, کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے, یہ ہے علی سننے کا معیار. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اس لیے نہیں پہنتا, کوڑے لگنے آئے. ہاں جی, آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر بولو نا, بولنے میں مزہ ہے نا. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. پہنتا اس لیے نہیں, کوڑے لگنے آئے نا تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. چل تو بے ساختہ بولا. ایک اور جملہ جناب ابو ذر پہ لے لے. ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی بابا جی علی پڑھتے تھے. پتہ کیسے؟ پڑھ دوں وہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سید دعا کرنی ہے آپ نے. ایک دن نا علی بادشاہ کے دروازے پہ دہلیز اقدس پہ ابو ذر پریشان بیٹھا تھا, سر جھکا ہوا, گھٹنے دراز اور گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا اور پریشان, چہرہ سر, آنسو آئے کہ آئے. جو اردو ادب سن سکتے ہیں, اتنے قریب آنکھیں بھیگی ہوئی اور آنسو آئے کہ آئے. علی سردار قریب سے گزرے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابو ذر کیوں پریشان ہو, کیوں اداس ہو؟ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے قبلہ میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں, جناب کی وجہ سے پریشان ہوں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں, تو میری وجہ سے پریشان ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کیسے پریشان نہ ہوں, دیکھیں نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی, انہوں نے
इन्होंने, इशारा मेरी कौम ज़्यादा बेहतर समझती है, इन्होंने आपकी खिलाफत छीन ली, इन्होंने आपका मिंबर छीन लिया, रसूल की जगह बैठना आपका हक था, इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली। अदनान शाह जी, अब बंदे चुप कर गए ना तो दुख लगेगा, फटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से फटे। मौला इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली, मौला इन्होंने आपका तख्त छीन लिया, मौला इन्होंने आपकी खिलाफत छीन ली, मौला इन्होंने आपकी हुक्मरानी छीन ली। जब बार बार कहा ना हुकूमत छीन ली, हुकूमत छीन ली, हुकूमत छीन ली, हुकूमत छीन ली, अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू ज़र परेशान ना हो, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे। मौला पूछिए। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, ये बता, कायनात की सांसें चल रही हैं? हाय 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 हाय, जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। क्लास का मजमा है ना, तो क्लास की बात करनी चाहिए ना। कायनात की मलका आपको सलाम, ये पता, कायनात की नब्ज़ें चल रही हैं? जी मौला चल रही हैं। कायनात को रिस्क मिल रहा है? जी मौला मिल रहा है। सूरज उभरता है? जी मौला उभरता है। चांद आता है? जी मौला आता है। दरियाओं में रवानी है? जी मौला है। फूलों में खुशबू है? जी मौला है। फरिश्तों की तस्बीह जारी है? जी मौला जारी है। अली फरमाते, फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई है? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन जिसने साथ वाले को देख के दाद देनी है वो बेशक न बोले। इमाम हुसैन आपको जियो जियो, हक अली हक, बोलो अल्लाह आपको हिसारे विलायत अली में रखे। अली फरमाते, फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई? मेरी हुकूमत का इख्तियार यह है कि कायनात को रिस्क मैं देता हूँ, सांसें मैं चलाता हूँ, बादल मैं भेजता हूँ, बारिशें मैं बरसाता हूँ। अल्लाहु अकबर। इमाम, हाँ हाँ आप बेहतर जानते हैं, हथेली पे जान रखनी पड़ती है ऐसी बातें मेंबर से करने के लिए, लेकिन डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं, खाता भी अली का हूँ, गाता भी अली का हूँ। जिंदगी कल भी अली की थी, आज भी अली की है। अच्छा, अली की विलायत का एक और बड़ा बेहतरीन मुस्तनद जाकिर गुजरा है। एक जाकिर और बाबा जी है इजाजत। एक और बड़ा अदनान शाह जी बेहतरीन जाकिर गुजरा है, और इसी के नाम पे अगर दाद ना आई ना तो फिर फजाइल मैंने क्या पढ़ने हैं। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अली की विलायत के उस जाकिर का नाम है मीसम। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कायनात की मलका तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। अली की विलायत के उस जाकिर का नाम है मीसम। अच्छा, मीसम अली की विलायत का इतना अजीम जाकिर है, इतना अजीम जाकिर, इतना अजीम जाकिर, खुदा की कसम है, अज़मतें हेज पड़ जाती हैं मीसम के आगे, छोटी बढ़ जाती हैं। इसी मीसम को ना एक दिन अली बादशाह ने गोद में सर रखा हुआ, हाय हाय, कितना वो बाअज़मत साहबी था कि अली की गोद में मीसम का सर था, और अली अपनी यदुल्लाई उंगलियों से मीसम के बालों में प्यार फरमा रहे थे, और पेशानी पे बोसा, जो किताब के लफ्ज़ भाईजान देखे कितना मुकद्दर का धनी था, और मीसम की पेशानी पे बोसा देखे ना, अली मुस्कुरा के फरमाते, मीसम ये खजूर का दरख्त देख रहे हो? ये मौला देख रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, इसी खजूर से तुम्हें फांसी दी जाएगी। कदमों पे हाथ रख के कहता, मौला मेरा जुर्म? अली फरमाते, मेरी मोहब्बत। बोलोगे तो बात बनेगी ना भाईजान, बोलिए। दाएं बाएं देख के क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली की मोहब्बत। अच्छा, आगे मीसम था, 14वीं सदी का मुल्ला नहीं था। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ, मीसम आवाज से कहता, अच्छा मौला अगर आपकी मोहब्बत का जुर्म है तो फिर बिस्मिल्लाह, मीसम हाजिर है, इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, मीसम ऐसे तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, मौला हुक्म फरमाए। अली फरमाते, पहले तेरे हाथ कटेंगे, फिर तेरे पैर कटेंगे, उठ के भी खड़े हो जाओ ना तो जुमले की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूंगा, ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। मीसम, ऐसे तुम्हें फांसी नहीं मिलेगी। मौला कैसे मिलेगी? सरकार फरमाते, पहले हाथ कटेंगे, फिर पैर कटेंगे, फिर तेरी जुबान काटी जाएगी, फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। अल्लाह तुम्हें सलाम। आजे 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 आजे, मौला के मद्दा आगे, आजे आजे, बिस्मिल्लाह, जल्दी आ जाए। अच्छा,
अच्छा, आप मेरी तरफ देखेंगे तो फिर बात बनेगी ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मिशन ऐसे फांसी नहीं मिलेगी, पहले हाथ कटेंगे, फिर पैर कटेंगे, फिर जुबान कटेगी, फिर तख्तादार पे लटकाया जाएगा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, 14वीं सदी का कोई कमीना मुल्ला होता तो खजूर ही कटवा देता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो मुल्ला नहीं था, मीसम था, रोज खजूर से बातें करता रहा, जल्दी जवान हो मेरे मौला का वादा पूरा हो जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। आ गया शादी वो वक्त, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गर्दन में ताव। दुश्मन के दरबार में मीसम खड़ा है, इधर भी हजारों दुश्मन, इधर भी हजारों दुश्मन, दरमियान में खड़ा है अली का बावफा नौकर। मैंने जानबूझ के आपके कहने पे ये बातें शुरू की हैं मिंबर से। मीसम खड़ा है इब्ने जियाद हरामजादे के तख्त के सामने। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। मीसम ने तो बताया है कि दुश्मन के सामने अली कैसे पढ़ना है। कमीना तख्त के नशे में मगरूर, शराब के नशे में आवाज दे के कहता मीसम अली अली करना छोड़। मीसम आवाज दे के कहता बकवास बंद कर, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ दो। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ दो, है अल्लाह की इबादत है। मीसम पता है मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूँ, ये सतर है जिसके लिए जनाब को तकलीफ समात दी है। मीसम पता है मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूँ। मीसम कहते हैं मुझे अली ने बताया है, मुझे पता है। जी कर हाँ, जी कर हाँ, जी कर हाँ। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब अली बता रहे थे ना मीसम को, एक जुमला रह गया वो भी सुन लो। मीसम को जब अली बता रहे थे ना कि मेरे मोहब्बत के जुर्म में तुम्हें फांसी दी जाएगी, मीसम ने कदमों पे हाथ रखे अदनान से एक और सवाल किया था, मौला ये बताएं जब मुझे फांसी दी जाएगी, जितने खड़े हो जितने बैठे हो, एक हाथ नीचे रह गया समझूंगा मजलिस में आगे भी नहीं आएगी, अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा। मौला जब मुझे फांसी दी जाएगी मैं हक पर तो होगा। अली फरमाते तू इतना हक पर होगा कि हक तुम्हें लेने आएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तो इतना हक पर होगा कि हक तुम्हें, जो अली अभी अली हक का नारा बुलंद किया है ना, अल्लाह इन मुकद्दस आंखों को हुसैन के रोजे में मस्त होने की तौफीक अता करे। फजाइल की मेराज है, मोमिन के आंसू निकल आए। लेकिन जरा ज़र्फ़ अकीदत को रोकेगा, मुझे सफर करना है। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। आ गया वो वक्त, मीसम खड़ा है दुश्मन के दरबार में, अली अली करना छोड़, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ो। मीसम तुम्हें फांसी दी जाएगी। मीसम मुस्कुरा के कहते हैं तू ज़ुल्म आज़मा, मैं अली की मोहब्बत आज़माता हूँ। हाथ उठाते रहो, हाथ उठाते रहो। ये हाथ नहीं है, कासा है, कशकोल है। अली की बारगाह में उठेगा, शजर तूबा के खजाने लौटाने वाला खैरात जरूर अता करेगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा जी, मीसम ऐसे फांसी नहीं दूंगा। कैसे दोगे? तेरे हाथ कटवाऊंगा, तेरे पैर कटवाऊंगा, तेरी जुबान कटवाऊंगा, फिर फांसी दूंगा। जोरदार कह कहा लगा के जनाब मीसम दुश्मन के दरबार में हंसे। इब्ने ज़ियाद आवाज देके कहता देखा ना, मौत के दुख ने तेरी अकल को ज़ायल कर दिया। पागल हो गए हो, सतिया गए हो, दीवाने हो गए हो, उलझ गए हो, दिमाग से फारिग हो गए हो। हालांकि मौत का सुन के फितरत का तकाजा ये था तू रोता, मेरी मिन्नतें करता, जिंदगी की भीख मांगता, उल्टा तू पागलों की तरह हंस रहा है। मीसम जोर से हंस के कहते पागल मैं नहीं हुआ, पागल तू हुआ है। इब्ने ज़ियाद कहते हैं हंसते क्यों हो? मुस्कुरा के अली का दीवाना कहते हैं इसलिए हंस रहा हूं, अली ने तरतीब यही बताई थी। आहा आहा। इमाम हुसैन आपको सलाम जी करा। फराज़दार से मीसम ये बयान देते हैं, फराज़दार से मीसम ये बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं। सभी सरदार कलंदर जियो राजियों से इमाम हुसैन आपको सलामत। अच्छा ये तेरे मौला का फरमान है? कमीना कहता है मैं तो तेरे मौला का फरमान नहीं सच होने दूंगा। अब ये उर्दू अदब का मुहावरा है अदनान भाई, जितने बंदे पहुंच जाएंगे उन्हें मैं कहता हूँ। मीसा मुस्कुरा के कहता है क्या पिद्दी का शोरबा, औकात देखिए, तू मेरे मौला का फरमान झूठा करेगा, तेरी जुर्रत है इतनी। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जिल्लात से कहते हैं हाथ काटो, पैर काटो, जुबान छोड़ दो।
इकरा बाजू से पकड़ के खड़ा करे फिर बोलना, वरना कोई दाद नहीं है। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। हाथ काटो, पैर काटो, जुबान छोड़ दो। जिल्लाद ने हाथ काटे, पैर काट दे, जुबान छोड़ दी। अब मीशम को कूफा के मरकजी चौक में बिठा दिया गया। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, मुबल्लग विलायत अली होने की हैसियत से अब मीशम ने कूफा के मरकजी चौक में अली पढ़ना शुरू कर दिया। हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जब मीशम ने अली पढ़ना शुरू कर दिया ना, और आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों, ये भी मेरा अली है, 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 ये भी मेरा अली है। कुछ इतनी बुलंदी पे जाके अली के मलंग ने अली पढ़ना शुरू किया। बंदे तिलमिला उठे, चेहरों के रंग जर्द पड़ गए, माथे पे शिकने नमूदार हो गई। बल्कि मैं जुमला बदल दूं, माँ के शजरे की खबासत लिखी जाने लगी। अब मीशम ने 2-4 बंदों को देखा ना, ये तो शजरे बिगड़ रहे हैं। मीशम ने अपनी बात रोक के कहा, ओ फुला बिन फुला, अली सुन के हजम नहीं हो रहा, फिर सुन, तेरा अब्बा वो नहीं है, वो है। तेरा बाप वो नहीं है, वो है। तू उसका नहीं है, तू उसका है। तू जिसका मशहूर है, तू उसका नहीं है, तू उसका है। जब मीशम ने सिंध वालों लोगों के असली अब्बे खोलना शुरू किए ना, बंदे दौड़ के इब्ने जियाद के पास आए। वो तो लोगों के शजरे बता रहा है, तूने जुबान छोड़ दी है। कमीना कहता है, जल्दी काटो, कहीं मेरा भी ना बता दे। हाँ हाँ, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत। इमाम हुसैन इब्ने जियाद, हाँ इब्ने जियाद ज्यादा अब्बो का बेटा, ऐसे ही कान दो बेटा। जी में इमाम हुसैन तुम्हें राजी हो सही है। अदनान भाई दुआ फरमा रहे सादा, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अच्छा जी, अली की विलायत का एक और बड़ा बेहतरीन जाकिर गुजरा है, वो भी पढ़ दो। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बता दूं वो जाकिर कौन सा? पहले तो बात हो रही थी बशरियत की, अबूजर भी बशर, मीशम भी बशर। अब अली की विलायत का जाकिर वो है जो अल्लाह की वही के बगैर बोलता ही नहीं है। बोल बोल बोल, जो पहुंच गया है वो बोले ना, बोले ना। इमाम हुसैन, ये देखो ना, ये मेरा चांद समझ गया है। इस बच्चे के लिए तो मजलिस है, ये मेरा फ्यूचर है ना। बुजुर्गों को मैंने कौन सी नई बात सुनानी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आपसे तो सुनी हुई बातें आपको सुनाना ना। असल मजलिस तो इस नस्ल के लिए है ना, इनमें विलायत अली मुंतकिल होनी चाहिए। क्यों मेरा लाल, आपको बात समझ में आ रही है ना? इमाम हुसैन आपको सलाम। क्यों बेटा, बात समझ में आ रही है ना? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बहस करनी पड़े तो कर लोगे ना। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हाँ, अली की विलायत का जाकिर है खुद अल्लाह का रसूल। रसूल ने अली पढ़ना सिखाया। पता कैसे रसूल पढ़े थे? बहुत सारे मौके हैं जहां रसूल ने अली पढ़ा। एक मौका तो मैं बता देता हूँ, मस्जिद नबवी है, सहाबा की महफिल है, दिल थरने की जान नहीं है मस्जिद में, और रसूल बता रहे हैं ये भी अली, 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 ये भी अली। बंदा देखूंगा जो खाता अली का वर्ग चुप करके जमीन पे करार लेगा। शादी अब 2 बंदे नहीं बोल सकते, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा जिसका अकीदा अंदर से साथ ही नहीं दे रहा, तीसरी वजह जो तुम मेरे साथ न बोल। रसूल पढ़े थे अली के फजाइल का तराना। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा, हर वक्त अली के फजाइल, हर वक्त अली की बातें, हर वक्त अली की हदीसें। या रसूल अल्लाह ये बताएं आखिर हर वक्त अली क्यों पढ़ते हैं? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं तो कब से इंतजार में था तेरे अंदर की खबासत बाहर आए। अल्लाह जी का ना, जी का ना, किसी को तुम्हें दिया। इमाम हुसैन आप ये कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। मौला को चाहने वाले इतनी तकलीफ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जियो सैयदा आपको सलामत रखी। अली की विलायत का तराना पढ़े थे रसूल। बैठ जाएंगे कुर्सी पे, मुझे देखे इतना मुश्किल नहीं है कुर्सी पे बैठना, और कुर्सी का तो रौला पड़ा हुआ पाकिस्तान में। हाँ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। लेकिन जिक्र उनका है जो आयतुल कुर्सी के मालिक हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत। लफ्ज़ी तो होते हैं खतीब के पास,
اللہ آپ کا سایہ سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کے جھومنے کے کیا کہنے، کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ہاں جی، آیت الکرسی کے مالک کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ رسول پڑھے تھے علی کے فضائل، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، شجرہ نمودار ہوا، کلیجہ پھٹا، مقصریت ظاہر ہوئی، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کی نجاست، تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ عدنان شاہ جی ایڈوکیٹ ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ کہنے کا علیحدہ ہی نشہ آئے گا۔ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، شاہ جی گواہ رہیے گا میرے بات کا، سپریم کورٹ میں بات ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک، پھر وہ چچا ہاتھ کھولے نظر آ، قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور مخدوم ہے کونان جانے، اور میں علال اعلان اپنا فریضہ منصبی سمجھ کے ممبر سے ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، میرے ممبر چھوڑنے کے بعد ضمیر شاہ جی کو، عدنان شاہ جی کو کوئی بندہ تنگ یا پریشان نہ کرے، جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا، لاہور جانے دو تو میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی صدا وہ میری، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، بولو تو بات بنے گی، آسمان والے فرشتے مجھے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ آہا 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 امام حسین، ہاں آپ بولے نا جیسے بولنے کا کیا، پیچھے والے احباب، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، عزت یہ علم سے بڑی قسم میرے مذہب میں نہیں ہے، علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، پنجاب کی حد تک تو میں نے بندہ دیکھا ہی نہیں جو سانس لیتا اور علی کو سلام نہ کر سکے۔ اب تیری قوت پرواز کا یہ فکرہ بتائے گا نا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ آہا آہا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اگر علی نہ ہوتے، اللہ تمہیں آگے چلے یا کافی ہو گیا؟ بولو چلے آگے، پیچھے والے، ہاں بھائی جان چلے آگے، اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ آپ کے رقص ولایت کے ہنر کی قسم ہے، فکرہ اگلا اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں نا، آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت کرے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے علی سننے والے؟ امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت۔ اچھا 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 اچھا، داد میری توقع سے زیادہ دے دی ہے، لیکن پیغام ولایت تو دینا ہے۔ جس بندے کا ایمان ہے کہ علی 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں اترا، وہ ہاتھ تو بلند کرے ذرا۔ الحمدللہ سارا کاروان میرا، 2 بندوں نے ہاتھ نہیں بلند کیا، شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں 2 بندوں نے، یہ مووی بن رہی ہے بعد میں چیک کر لیجئے گا، 2 بندے ہاتھ نہیں بلند کرے، بہرحال ان کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ علی اترا ہے کعبہ کے سینٹر میں، جوف میں، 13 رجب میں، تو پھر 4 مصرے تو میں علل اعلان مرتے مرتے بھی تیرے کانوں میں اونڈیل ضرور جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، مولا کے مدار سے لے کے آخری علی والے تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ علی کو سلام کرتا ہے۔ آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے، باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے، وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی ولی مقصد سیدہ، سارے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت،
جی گھڑی تو نہ دیکھو. میں کھڑا ہوں سید کھڑا ہوں. جب آپ مطمئن ہو جائیں گے پھر میں اجازت لوں گا آپ سے. امام حسین آپ خدا کی قسم اتنا پیارا مجمع چھوڑنے کو دل کس کا کر رہا ہے؟ کاش وقت میرے اختیار میں ہوتا، وقت کی تنابیں روک لیتا اور ساری زندگی یہیں کھڑے ہو کے علی کی تسبیح کرتا رہتا ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اتنی محبت فرمائیے نا تو پھر جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. سائیں نوکر کھڑا ہوں میرا سردار، میں کھڑا ہوں. امام حسین آپ کا ایک دفعہ کہہ دینا میرے لیے کافی ہے. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک اور موقع پہ بھی رسول نے علی پڑھا. پڑھ دوں؟ بولو. آپ کا مجمع تھک جائے تو پھر مجھ پہ ناراض نہ ہوئیے گا. ہاں جی بتاؤں رسول نے ایک اور جگہ بھی علی پڑھا ہے. بھائی بتاؤں رسول نے ایک جگہ اور بھی علی پڑھا ہے. کیوں میرے ہم اثر دوستو؟ بزرگوں سے دعا چاہیے ہم اثر بولتے رہیں گے میرے ساتھ. شاہ آل محمد کے تجھی محبت میں بیٹھا ہوں بجھوں کا مجھے سید بلند کرے. سلام کی واسطے بلند سلام. عزادار کی سلامتی کے لیے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اتنی کمال محبت فرمائی تو تحفہ لے لو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی بات میں وہ کرنے جا رہا ہوں، ساتوں آسمان میری جھولی میں اتار دینا آپ. علم کی عزت کی قسم ہے قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دیجئے گا، میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. رسول نے ایک اور جگہ بھی علی پڑھا ہے. پتہ کون سا؟ وہ جگہ ہے میدان قدیر. نہ بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کے چھونکے کی طرح پھر گزر جاؤں گا. یہ کوئی اچھا سطر کا ہوں جو ادب کا لطف لے سکتے ہیں. جتنے احباب بھائی جان تحفہ ہے آپ کے لیے، کئی کام آئے تو بھائی کے ہاتھ میں دعا کر دیجیے گا. یہ بیٹا وہ عزت والا میدان ہے میدان قدیر. یہ وہ تقدیس و تمجید والا میدان ہے میدان قدیر جہاں اللہ اور مصطفیٰ نے مل کے علی پڑھا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. عام میدان نہیں ہے میدان قدیر. عام میدان یہ دیکھو یہ میرا چاند سب سے چھوٹا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا تو پھر میرا مقصد پورا ہو رہا ہے. امام حسین آپ کو سلام. عام میدان نہیں ہے میدان قدیر. کڑکتی ہوئی ریت تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، تازہ تازہ سر مندھے ہوئے تھے. یہ مندھے ہوئے سر کو کیا کہتے ہیں؟ ٹنڈ. سندھی میں ٹنڈ کہتے ہیں نا. ٹنڈے ہوئی تھی. دو طرح سندھ والوں میدان قدیر میں بندے چل رہے تھے. ادھر والے جتنے برآمدے میں بیٹھے ہو یہ پرکار کی طرح میں انگلی گھماؤں گا، جو انگلی کی ساتھ میں آ گیا اس پہ بولنا واجب ہو جائے گا. دو طرح سندھ والوں بھائی جان بندے میدان قدیر میں بھیا جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا رسول نے پتہ کیسے علی پڑھا؟ جب عزت والا کاروان رسول میدان قدیر میں پہنچا ہے نا، پھر وہاں وہ کلام الہی کی آیت نازل ہو گئی. یاد تم سب کو ہے لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. امام حسین اچھا قرآن کی بات آئی ہے تو ایک درس لے لو. رسول کی حدیث ہے نا، جہاں قرآن وہاں علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن. اس کا مطلب یہ ہے جہاں علی نہیں وہاں محفل شبینہ بھی ہو تو قرآن نہیں ہے. ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کروں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلام. اور جب میرے عزت والے دوستوں قرآن تمہارے سامنے آئے نا بابا جی، یہ میں پیغام ولایت سمجھ کے آپ کے کاروان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں.
جب قرآن آپ کے سامنے آئے نا تو تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو جائے کرو. میرے بچوں، میرے چاند بیٹا، جب قرآن آئے نا تو آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. اب آپ نے ماں باپ سے پوچھنا ہے کہ ذاکر حسین نے بتایا تھا قرآن کی تعظیم میں کیوں کھڑے ہونا ہے. پھر آپ کے ماں باپ آپ کو بتائیں گے اس لیے ذاکر نے کہا ہے کہ رسول کا فرمان ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اکیلا قرآن نہیں آتا، ساتھ علی بھی آتا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. قرآن کی آیت نازل ہوگی رسول کے دل پر. پتہ کون سی آیت؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ ہے کتاب الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد مولا کے عظیم مداح ہیں، ان سے سن لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے، سید آپ کے کاروان کے حوالے کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. نا 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 نا، یہاں سے مصرع پکڑے نا، یہاں سے پکڑ کے او چھت کے ساتھ لگا دے، پھر بولنا، ورنہ فارمیلٹی والی دال لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنائے نہیں ہے. بالکل لحاظ نہیں کرنا کہ میں لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں، بالکل مہمان نہیں سمجھنا. میرٹ پہ بولنا اور سینٹ پر سینٹ جو بندہ میرا حق رکھے گا پھر وہ جانے اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. رعایتی داد کا میں قائل ہی نہیں ہوں، پہلے دن سے قائل نہیں ہوں. مصرع بولنے پہ مجبور کرو پھر ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. شاہ جی گواہ رہیے گا. اللہ ارشاد فرما رہا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے. اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا قدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا ہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انسلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے ولی ملا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی بلا عبادتوں کی زینت ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین بہت شکریہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. میں پڑھ رہا ہوں صحیح. کیا کہنے یار، کیا کہنے، خدا کی قسم خرید لی آپ نے مجھے. شاہ جی کسی قصیدہ خان ذاکر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا، آپ خطیب ہیں نا، آپ میری تائید کریں گے، کسی قصیدہ خان سے پوچھے گا اتنی رفتار سے بندہ خارجی کنٹرول کر لینا، یہی بڑی بات ہے. یہ دینے والے کی عطا ہے. میں ہزار دفعہ کہوں اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. صرف کافیہ کی قیمت مجھے مل گئی، میں قبر کی دیوار تک دعا کرتا چلا جاؤں گا. نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا ہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے
اشکار کا غدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو. معراج والی رات کا حسین انصرام ہے. اللہ کہہ رہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں, اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. اللہ کہہ رہے ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے, یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے. اللہ کہہ رہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا, اٹھا کے ہاتھوں پر علی کے دینا حکم عام ہے. اللہ کہہ رہا علی کا جو عدو ہوا وہ میں اس کا بھی عدو ہوا, یہ خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے. اللہ کہہ رہا بتاؤ سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمہ, نہ جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام. دم دم سخی سردار کلندر. امام حسین آپ کو سلامت. علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا. امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت. امام راسیو سید, امام حسین آپ کو سلامت. راسیو بھائی جان امام حسین آپ کو سلامت. جی سر میں نوکر سر نوکر. جی حکم کریں. جی سید سر نوکر, میں نوکر. دوبارہ بھی پڑھ رہا ہوں اور کچھ ساتھ اور بھی ملا. میں پڑھ رہا ہوں سرکار, میں پڑھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سر بولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر, بولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. مشکل تھا بہت فرق حرام اور حلال کا, مشکل تھا بہت فرق حرام اور حلال کا, اس فرق کو بھی غدیر میں آسان کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جواب تو پہلے تیرا, پھر بھائی کا حکم پورا کر دوں, پھر سید کا حکم پورا کرتا ہوں. جواب تو پہلے, اندر کا شاعر مجبور کر رہا ہے کہ آپ کا جواب دو. ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام, جسے بڑا گھمنڈ ہے نا اپنی ٹکروں پہ, وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود, پھٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بھلا سے پھٹے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا, منبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, اب تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, اور تو جان. ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام, قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں. خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر, قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کہے ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے, یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے. اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا, اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے. علی کا جو عدو ہوا میں اس کا بھی عدو ہوا, یہ خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے. اللہ کہہ رہا بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمہ, نہ جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام ہے. اللہ کہہ رہا غدیر ایک دلیل ہے خدا کے انتقام کی, غدیر ایک دلیل ہے خدا کے انتقام کی, غدیر ایک دلیل ہے خدا کے انتقام کی. اسی کو دو خبر یہاں پہ قبر کے فشار کی, بتا دو اے حبیب کے علی سے بغض ہو جسے, برس رہی ہے لعنتیں اسی پہ بے تواہ. اللہ اکبر.
اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، جی ہائے ہائے ہائے، مصائب تو قبلہ نے پڑھ دیے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹیاں عید کرنے آئی ہوئی ہیں. 21 رمضان ہے، 10 محرم سے کم نہیں ہے. عظم اللہ حجورکم. میں تیرا ماحول دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی سخت مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کیا اور تیری آنکھیں چھلک اٹھی. دکھ ہے نا تمہیں علی کی بیٹیوں کے یتیم ہونے کا. اچھا میں دعا کرتا ہوں، ہائے کر کے آمین ضرور کہنا. سارے دعا کے ہاتھ بلند کرو، سارے دعا کے ہاتھ. عزادارو دعا یہ کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی سفر میں یتیم ہو جائے. دوسری دعا آمین کرنا، ہو سکتا ہے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دوسری دعا مولوی صاحب سے لے کے بسم اللہ. اللہ آپ کی ہائے کو سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی شمار فرمائے. دوسری دعا، اللہ نہ کرے عید کے نزدیک کسی کی بیٹی یتیم ہو جائے. مرحبا مرحبا. حوصلہ کرنا، تو نے میرا رخ ہی بدل دیا ہے. میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن پڑھتا ہوں، اب تیرے لیے پڑھتا ہوں. یہ کوئی عام بیٹی ہے؟ یہ نانا کے روضے پہ آدھی رات کو جاتی ہے. اس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھایا گیا. میں نے جملہ پڑھ دینا، یہاں قیامت آ جانی ہے. اب تو مجبور کر رہا ہے، میں مر بھی جاؤں تو اب میں صدر پڑھوں گا. اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے میرا جنازہ گھر جائے. میں نے 21 رمضان علی کے مصائب پڑھ کے بھی زندگی مانگنی ہے تو پھر کیا فائدہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. یہ وہ علی کی عزت والی بیٹی ہے. جب رہا ہو کہ مدینے نانا کی قبر پہ پہنچی ہے نا، تو نانا کی قبر پہ ٹکر مار کے کہتی ہے، نانا تیری امت نے اتنا جگایا ہے، جاگ جاگ کے میری بینائی ختم ہو گئی ہے. مرحبا 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 مرحبا. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. سیدہ بھی اجازت ہے میں مصائب پڑھوں سیدہ کے. کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اے اللہ درجات بلند کرے. او بیٹا بیٹھ جاؤ، بٹھاؤ بچے کو. اللہ درجات بلند کرے. آپ سارے جانتے ہوں گے پنجاب کے ایک بڑے معروف ذاکر گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بابا سید صابر شاہ مرحوم بہل والے، ان کا ایک بڑا درد آمیز فکرہ ہے. وہ کہا کرتے تھے، جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی. ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. ہر ہاتھ مجھے سینے اور سار پہ دکھے، جتنے شیعہ ہونا ماتم کرتے ہوئے نظر آنا. ماتمی کی شان ہے ماتم کر کے رونا. ماتمی پیدا ہی ماتم کے لیے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بسم اللہ. بسم سید ہونا، سید نہیں سار پیٹیں گے تو پھر کون پیٹے گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئیں. فکرہ سنو گے؟ رونے والا انہی روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دفعہ کہو تو صحیح، نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں. اللہ لعنت کرے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا مجبور کر رہے ہو نا، میں نہیں چاہتا تھا اتنا سخت مصائب پڑھنا، لیکن مجبور کر رہے تو میں پڑھوں گا. بابا جی کربلا سے لے کے اسقلان جب کاروان پہنچا ہے نا، عدنان شاہ جی لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. یہ حسین کا ذکر ہے، قرآن سے کم نہیں ہے. قرآن سر پہ رکھ کے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. جب اسقلان کاروان پہنچا ہے نا، سندھ والوں یہ وہ خونی منزل ہے، اس کے مصائب ہم زبان سے پڑھ ہی نہیں سکتے. صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، حرامزادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. آواز سے بلند کر کے رویا کرو نا. کیوں شرماتے رو رہے ہو؟ زندگی کا کیا پتہ ہے کل مجلس نصیب ہو نہ ہو. حسرت نال بسم اللہ بسم اللہ. حرامزادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں، دھوپ میں کھڑی رہی جنت کے سرداروں کی بہنیں. اور رونے والا سید سجاد کی آواز آئی، شیمر اللہ اس کمینے پہ لعنت کرے. شیمر میرے قریب آ، سانس لے لو. اگلے جملے نہیں عدنان بھائی، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. بھائی جان نے روکا نہ ہوتا تو شاید میں کسی اور طرف چلا جاتا، لیکن کیا کروں، درد کا قرآن ہے، پڑھنے تو پڑے گا نا. اور رونے والا سید سجاد کی آواز آئی، کمینہ میرے پاس آ. شیمر قریب آیا.
سجاد کی آواز آئی کربلا سے، اس فکرے پہ ہائے ضرور کرنا، واجب سمجھ کے کرنا، سجاد کی آواز آئی کربلا سے لے کے اسکلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اگلا جملہ ماتمیوں سخت ہو جائے گا، مجھے معاف کر دینا، بطول کی چادر کا واسطہ مجھے معاف کرنا۔ سجاد فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا۔ پتہ نہیں میں نے پڑھنا کیسے، تو نے سننا کیسے ہے۔ سجاد کے غلط پڑھوں بابا جی مجھے بطول معاف نہ کرے۔ سجاد فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چل تیرے ماتم کرنے سے پہلے میں ماتم کروں، ہو سکتا کوئی عزادار ماتم نہ کر سکے، اللہ میرے ماتم کا ثواب اس عزادار کے نامہ اعمال میں لکھ دینا۔ اور رونے والوں اتنا سخت فکرہ ہے نہ مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں، ہاتھ پکڑو میرے بھائی کے۔ اور رونے والوں کمینہ تو نے مجھے دونوں تازیانوں سے مارا، جا خیمے سے دونوں تازیانے اب بھی اٹھا کے لے آ، اور سید و غیر سے سر جھکا کے وہ بندہ معافی مانگے جو اب بھی ماتم نہ کر سکے۔ کمینہ دونوں تازیانے لایا۔ سجاد فرماتے ہیں میری پوست سے کپڑا ہٹا لے، اور ظالمہ جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھپھیوں کو نہ مار۔ جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار۔ جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بیٹی۔ بسم اللہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ ہو جورکم۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کیا روحانیت ہے یار مجلس میں، یہ بانیان کا خلوص ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تمہارا گریہ قبول فرمائے۔ اور سیدوں ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، جیسے تم علی کی بیٹیوں کی یتیمی کا ماتم کرنے آئے ہو۔ اور سیدوں غیر سے چلو رو پڑے ہو تو ایک فکرہ اور سن لو، ہو سکتا ہے سیدادہ اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، معاف مجھے کر دینا۔ اور سیدوں غیر سے جب رہا ہو کہ علی کی بیٹی مدینے آئی ہے نا، تو سیدہ ام لقمان سلام اللہ علیہا، بابا جی یہ سگی ہمشیرہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اس بی بی نے کوئی عجیب سوال کر دیا، اب ہر ماتمی عزادار نیاز حسین ایک دفعہ مجھے دیکھے، بات میں زبان سے نہیں کر سکتا، جملہ بڑا سخت ہے، میری زبان میں وہ طاقت نہیں، کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو سنائے، میں صرف اشارہ کروں گا، ایک دفعہ نیاز حسین مجھے دیکھنا۔ بی بی ام لقمان کہتی ہے سیدہ تیرے یہ زخم بھی سمجھ میں آ گئے؟ مرحبا مرحبا، سید ہو نا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اللہ ان آنکھوں کو حسین کے روزے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اور رونے والا بی بی کہتی ہے تیرے یہ زخم بھی سمجھ میں آ گئے جس کے لیے میں نے معافی مانگی عدنان بھائی۔ بی بی کہتی ہے تیرا یہ زخم بھی سمجھ میں آ گیا، بھائی کی محبت میں زنجیر گلے میں پہنتی رہی ہو، اب اللہ کرے مر جاؤں گے جملہ نہ پڑھ سکوں، لیکن ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ام لقمان پہلے تو بتا، اگر بھرے بازار میں کوئی تجھے پتھر مارے تو دفاع کیسے کرو گی؟ بی بی کہتی ہے قالت بلیدہ ہے، میں دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کروں گی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بتا زینب کیا کرے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر دائیں سے آتا تھا کوئی پتھر بائیں سے آتا تھا، میرا غازی گھوڑے کی گردن سے کھل کے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار۔ اچھا تو سیدوں کو حکم کر رہے نا، میں تیری نوکرانی کا بیٹا ہوں، اگر کہتا تو میں ایک فکرہ ضرور کہتا ہوں۔ اور سیدوں کا ایسے کہ یہ بازار شام ہے نا، یہ خونی بازار ہے نا، جہاں اتری ہے پتھروں کی بارش۔ علی کی بیٹی نے سوچا چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، نوکیلے پتھروں کی بارش ہے، یہ نوکیلے پتھروں کی بارش معصوم کیسے برداشت کریں گے؟ اور رونے والے جھکنا شروع کیا یتیموں پہ، اور رونے والا جب بارش ختم ہوئی ہے نا، اللہ لعنت کرے زجر ابن قیس ملعون پہ، اس کمینے نے لوہے کی زنجیر کو کھینچا، اور رونے والا علی کی بیٹی کی پیشانی بازار کی زمین پہ